بچوں کی دنیا۔ کہانی کا عنوان لومڑی اور چیل۔ ایک لومڑی ایک چیل کی سہیلی بن گئی۔ دونوں میں اتنا پیار ہوا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لومڑی نے چیل سے کہا، کیوں نہ ہم پاس رہیں؟ پیٹ کی فکر میں اکثر مجھے گھر سے غائب رہنا پڑتا ہے، میرے بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور میرا دھیان بچوں کی طرف لگا رہتا ہے۔ کیوں نہ تم یہیں کہیں پاس ہی رہو، کم از کم میرے بچوں کا تو خیال رکھو گی۔ چیل نے لومڑی کی بات سے اتفاق کیا اور آخر کار کوشش کر کے رہائش کے لیے ایک پرانا پیڑ تلاش کیا جس کے اندر کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں شگاف موجود تھا۔ دونوں کو یہ جگہ پسند آئی۔ لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ شگاف میں اور چیل نے پیڑ پر بسیرا کر لیا۔ کچھ عرصے بعد لومڑی کی غیر موجودگی میں چیل جب اپنے گھونسلے میں بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی تھی، اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لومڑی کا ایک بچہ اٹھایا اور گھونسلے میں جا کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا۔ جب لومڑی واپس آئی تو ایک بچہ غائب پایا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک بچہ غائب ہو گیا۔ چیل لومڑی کے سارے بچے کھا گئی۔ لومڑی کو چیل پر شک جو ہوا تھا اور وہ یقین میں بدل گیا کہ اس کے تمام بچے چیل نے ہی کھائے ہیں، مگر وہ چپ رہی، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، ہر وقت روتی رہی اور خدا سے فریاد کرتی رہی کہ اے اللہ، مجھے اڑنے کی طاقت عطا فرما کہ میں اپنی دوست چیل کو سبق سکھا سکوں۔ خدا نے لومڑی کی التجا سن لی اور چیل پر اپنا قہر نازل فرمایا۔ ایک روز بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر چیل اپنا رزق تلاش کرنے جنگل میں اڑ رہی تھی کہ اچانک ایک جگہ دھواں اڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ جلدی سے اس طرف لپکی، دیکھا کچھ شکاری آگ جلا کر اپنا شکار بھوننے میں مصروف ہے۔ چیل کا بھوک سے برا حال تھا، بچے بھی بہت بھوکے تھے، صبر نہ کر سکی، جھپٹا مارا اور کچھ گوشت اپنے پنجوں میں دبا کر گھونسلے کی طرف لے اڑی۔ ادھر بھونے ہوئے گوشت کے ساتھ کچھ چنگاریاں بھی چپکی ہوئی تھی۔ گھونسلے میں جو گھاس پھوس کے تنکے تھے اس چنگاری سے اس میں آگ لگ گئی۔ گھونسلہ بھی چلنے لگا۔ ادھر تیز تیز ہوا چلنے لگی۔ گھونسلے کی آگ نے اتنی فرصت نہ دی چیل کو کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا بچاؤ کر سکے۔ وہی تڑپ تڑپ کر نیچے گرنے لگے اس کے بچے۔ لومڑی نے بھی جھٹ اپنا بدلہ لے لیا اور انہیں چبا چبا کر کھا گئی۔ نتیجہ، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود بھی اسی میں جا گرتا ہے۔ اس لیے عقل مندوں نے صحیح کہا ہے کہ برائی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔